بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور اینکر اقرار الحسن صاحب کا کہنا ہے کہ اگر میں کم از کم 20 منٹ تک بھی کسی فیشن ایبل، بے پردہ اور میک اپ زدہ عورت کو دیکھتا رہوں تو میرے جذبات میں کوئی ہلچل نہیں مچتی، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی برا خیال نہیں آتا۔ اور اسی طرح مشہور اینکر مسٹر مبشر لقمان کا کہنا بھی ہے کہ میں کم از کم 25 منٹ تک کسی بے پردہ، فیشن ایبل اور بناؤ سنگار کرنے والی بے پردہ عورت کو دیکھتا بھی رہوں تو میرے جذبات میں کوئی ہلچل نہیں مچتی، مجھے کوئی بھی برا خیال نہیں آتا۔ اسی طرح مشہور صحافی حامد میر کا بھی یہی کہنا ہے کہ کم از کم میں آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ تک بھی مسلسل کسی فیشن ایبل، بے پردہ اور بناؤ سنگار کرنے والی اور مکمل میک اپ کے ساتھ جو ہے سامنے آنے والی عورت سے انٹرویو کروں یا ملاقات کروں یا اس سے گفتگو کروں اور اس کے چہرے پر مسلسل نظریں بھی ٹکائے رکھوں تو میرے جذبات میں نہ تو کوئی ہلچل مچتی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی کسی قسم کا برا خیال آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان تینوں کا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک مولوی صاحب ہیں جناب حنیف قریشی صاحب، وہ ان تینوں سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کم از کم 2 گھنٹے بھی کسی بے پردہ عورت کو جو بناؤ سنگار کرنے والی ہو، مکمل میک اپ کرنے والی ہو، اس کو مسلسل کم از کم 2 گھنٹے بھی دیکھتا رہوں تو میرے جذبات سرد کے سرد ہی رہتے ہیں، کوئی ہلچل نہیں مچتی اور مجھے کسی بھی قسم کا کوئی برا خیال نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، یہ سب کچھ اس ذاکر نائک کے بیان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان کے دوران، ایک انٹرویو کے دوران ایک بات کہی کہ کسی مرد کو بے پردہ اور بناؤ سنگار کرنے والی فیشن ایبل عورت کے آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات نہیں کرنی چاہیے یا اس سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے یا اس کو انٹرویو وغیرہ نہیں دینا چاہیے، ورنہ اگر مسلسل اس کے نظریں 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ تک اس کے چہرے پر پڑیں گی تو اسے برا خیال نہ آئے، ایسا ممکن نہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جسے برا خیال نہ آئے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مردانہ صلاحیتوں سے محروم ہو۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے ایک مسئلے کو، یعنی بد نظری حرام ہے اور بے پردگی حرام ہے، اس کو سمجھانے کے ضمن میں یہ ایک مثال دی۔ لیکن آپ بغض ڈاکٹر ذاکر نائک کا کرشمہ ملاحظہ فرمائیں کہ ان اینکروں نے اس مثال کو ایسا اٹھایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ہی پھپتیاں اور تانے کسنے شروع کر دیے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ ان کو برے خیالات آتے ہیں، ان کو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے جذبات میں ہلچل مچتی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کیسا برا اور گندا سوچتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں ان حضرات نے۔ آپ ان کا اندازہ کریں۔ حالانکہ میں ان میں سے ایک کی مثال دے دیتا ہوں، مسٹر اقرار الحسن صاحب، یہ ماشاءاللہ 3 شادیاں کر چکے ہیں، ان کے جذبات میں بالکل ہلچل نہیں مچتی، لیکن حالت یہ ہے کہ شادیاں کرنے سے پہلے یہ ایک جگہ لیکچر دینے کے لیے گئے ایک سکول کے اندر، وہاں ایک لڑکی پسند آئی اور ان کے جذبات میں ہلچل مچی اور فوراً جو ہے ان سے رابطہ کیا اور شادی کا ماحول بنا لیا اور پہلی شادی کر لی۔ اسی طرح یہ ایک مرتبہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر نیوز اینکر بن کر گئے، خبریں پڑھنے والے بن کے گئے، وہاں ایک لڑکی کو دیکھا، جذبات میں ہلچل مچی اور ان کو فوراً شادی کی آفر کر دی۔ اب موصوف اس عورت سے بھی شادی کر چکے ہیں، وہ ان کی دوسری بیگم بن چکی ہے۔ اسی طرح موصوف جو ہے رمضان ٹرانسمیشن کرنے کے لیے گئے اور وہاں ایک عورت پر نظر پڑی اور پھر ان کے جذبات مچلے، جذبات میں ہلچل مچی، کئی خیالات آئے۔ موصوف نے اس کو بھی دعوت نکاح، دعوت شادی دے دی اور ان سے بھی انہوں نے نکاح کر لیا۔ اب ان کے جذبات میں جب کوئی ہلچل ہی نہیں مچتی، کوئی خیال ہی نہیں آتا، کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس پر وہ تانے دیتے ہیں کہ میں 20 منٹ تک بھی دیکھتا رہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جب آپ کے دل میں ہلچل ہی نہیں مچتی، کوئی خیال ہی نہیں آتا، آپ جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو پھر یہ آپ نے کس طرح جو ہے یہ آپ کے رابطے ہو گئے اور کس طرح آپ نے یہ نکاح کر لیے؟ تو یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے بغض ڈاکٹر ذاکر نائک کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جذبات میں ہلچل مچتی ہے۔ تینوں شادیاں اس بات کا بین
ثبوت ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب ان کے جذبات میں ہلچل نہ مچتی ہو اور وہ کچھ ایسی صلاحیتوں سے محروم ہو گئے ہوں جس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ذکر کیا تھا. تو یہ پھر ان کا اپنا مسئلہ ہے. یہی حال ہے مسٹر مبشر لقمان کا. ان کی پوری زندگی پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے کہ وہ کتنا شریف النفس انسان ہے کہ اس کے جذبات میں معمولی سی بھی ہلچل نہیں مچتی اور وہ کیا کیا گل کھلاتا ہے. اس کے حوالے سے کیسی کیسی کہانیاں مشہور ہیں. تیسرے یہ 25 منٹ والے ہیں کہ 25 منٹ تک بھی دیکھتے رہے تو ان کے جذبات میں کوئی ہلچل نہیں مچتی. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے 20-25 منٹ اور آدھے گھنٹے تک کا ذکر کیا تھا اس لیے میں نے یہ ترتیب بنا دی. اب آتے ہیں مسٹر 30 منٹ والے کی طرف، آدھا گھنٹہ، مسٹر حامد میر صاحب. ان کو بھی اس بات پر بڑا اعتراض ہے کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، بندہ دیکھے کسی عورت کو دیکھے بد نظری کرے، بے نگاہی کرے اور عورت بھی بے پردہ ہو، میک اپ زدہ ہو، بناؤ سنگار کرنے والی ہو، مکمل بے پردہ حالت میں بھی ہو تو وہ مسلسل دیکھیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، آدھے گھنٹے تک بھی اثر نہیں پڑتا اگر وہ دیکھتے رہیں. موصوف کی حالت ہے لیکن اس حالت میں وہ کہاں تک سچے ہیں پاکستانی قوم بڑی اچھی طرح جانتی ہے. لیکن یہ تو تھے کچھ لبرل قسم کے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں بغض ڈاکٹر ذاکر نائک ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ فیہ تشیع. اس وجہ سے انہوں نے یہ باتیں گھڑی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پر اتر آئے. میں ابھی حوالہ جات پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ نہیں. انہوں نے تو ایک مثال کے ذریعے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان پر لٹھ لے کر چڑھ دوڑے. لیکن سب سے زیادہ افسوس مجھے مولوی حنیف قریشی صاحب کے طرز عمل پر لگا. وہ بھی بغض ڈاکٹر ذاکر نائک میں اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے موصوف کہ تم تو 20 منٹ والے ہو، 25 منٹ والے ہو اور 30 منٹ والے ہو. میں تو مسلسل 2 گھنٹے کسی بے پردہ عورت کو دیکھتا رہوں، فیشن ایبل اور بناؤ سنگاؤ کرنے والی، میک اپ کرنے والی عورت کو دیکھتا رہوں تو میرے جذبات میں تو بالکل ہی 2 گھنٹے تک ہلچل نہیں مچتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، برا خیال تک نہیں آتا، تصور تک بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب کفر کعبہ سے ہی اٹھے گا تو مسلمانی کہاں باقی رہ جائے گی. ایک ایسا آدمی جو مولوی کہلاتا ہے، دین کا ترجمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، وہ ایسی گھٹیا، بےہودہ اور بے دلیل بات کرے گا تو ہمیں زیادہ افسوس ہوگا. اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کے بغض میں اور دشمنی میں اور واہ واہ کروانے کے چکر میں اتنا آگے نہ نکل جایا کریں کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہی بھول جایا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ترجمہ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. اس آیت پر مسٹر اقرار الحسن، مسٹر مبشر لقمان اور مسٹر حامد میر صاحب کو غور کرنا چاہیے اور ہمارے مولوی حنیف قریشی صاحب کو بھی اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ واہ واہ کروانے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے اور کسی کے بغض میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھلا دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. آئیے میں اس حوالے سے کہ یہ نظر ڈالنے کا مسئلہ ہے کیا چند منٹ کے اندر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، ان کی باتوں کو بھی ایک سائڈ پہ رکھیں. اب ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا کسی بے پردہ عورت پر نظر جمانا، اسے مسلسل دیکھنا یا بد نظری کرنا یہ جائز ہے؟ شریعت کیا اس کی گنجائش دیتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال کا تو آپ نے مذاق اڑایا اور اسے پھپتیوں میں اڑا دیا، لیکن آئیے اللہ کا قرآن میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن
ولا یبدین زینتہن۔ ترجمہ: اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیں، کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب ان دونوں آیات سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ بد نظری کرنا مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اس کو تو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، اور آپ چلے ہیں کہ جی میں 20 منٹ تک دیکھتا رہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں 25 منٹ تک دیکھتا رہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں 30 منٹ تک دیکھتا رہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک صاحب یہاں تک دین کا لیبل لگانے کے باوجود پہنچ گئے کہ میں کم از کم 2 گھنٹے دیکھتا رہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جذبات میں ہلچل نہیں مچتی۔ اللہ جانے اس فیلڈ میں رہ کر انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے جب براہ راست عورتوں میں دخل اندازی کرنا، ان کے ماحول میں رہنا، ان سے بار بار مذاکرے کرنا، ان کے چہروں پر نظریں ڈالنا، بد نظری اور بد نگاہی کے ماحول میں بار بار ٹی وی چینلوں کے چکر لگانے سے انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ شرعی مسائل سے بھی نظریں چرانے لگتا ہے اور ان کی تعویل کرنے پر اتر آتا ہے۔ برادران اسلام، اس بات کو یاد رکھیں، ان حضرات نے جو باتیں کی ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان سب کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ ان کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور کس طرح یہ غلط راستے کی طرف چلے گئے۔ میں آخر میں 2 احادیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سنا دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر کٹ ہو جائے۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پہلی نظر اگر ڈل گئی تو اس کو معاف قرار دیا ہے، یعنی جانے انجانے میں، بے توجہی میں پہلی نظر کسی عورت کے اوپر پڑ گئی تو اس کی شریعت میں معافی ہے، لیکن دوسری نظر کو جو قصدن ہے اسے منع کیا گیا ہے، وہ ناجائز ہے اور وہ حرام ہے۔ یہاں تو پہلی نظر اور دوسری نظر کا مسئلہ ہے، کہاں 20 منٹ، کہاں 25 منٹ، کہاں 23 منٹ اور کہاں 2 گھنٹے یہ شوق پورا کرنا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی نظر جو سہون پڑ گئی وہ حلال ہے، لیکن قصدن اگر دوسری نظر بھی پڑے تو وہ حرام ہوگی، کیونکہ سہو نظر حلال ہے، قصد نظر حرام، جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط۔ اب اس سے بات بالکل واضح ہوگی، کہاں 20 منٹ، کہاں 30 منٹ، کہیں 25 منٹ، 2 گھنٹے، اور یہاں دوسری نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے جبکہ قصدن ہو، اور حالانکہ اگر پہلی نظر بھی قصدن ہو، ارادتاً ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی پہلی نظر ہی حرام ہے اگر قصدن ہو اور ارادی طور پر ہو۔ پہلی نظر کی تب گنجائش ہے جب ارادہ نہ ہو، تصور نہ ہو اور قصدن نہ ہو، سہون ڈل گئی، چلتے پھرتے کی اچانک پڑ گئی، اچانک نظر جو ہے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری نظر جو قصدن بن جاتی ہے وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی قصدن پہلی نظر بھی ڈالتا ہے تو وہ بھی شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی مختلف قسمیں قرار دی ہیں کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا یہ سننا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ تو نظر کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جو حضرات 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ اور 2 گھنٹے یہ شوق پورا فرماتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو انہیں کم از کم، نہیں بھی ان کو ہوتا، اور شریعت میں اس بات کو نہیں دیکھا کہ ان کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہلچل مچتی ہے یا نہیں مچتی، برے خیالات آتے ہیں یا نہیں آتے، شریعت نے اصولی قانون دے دیا ہے کہ دوسری نظر ڈالنا قصدن حرام ہے، چاہے آپ کے جذبات کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور نظر کا جو دیکھنا ہے، اس کو نظر کا، نگاہ کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ تو جو حضرات 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ اور 2 گھنٹے نظر کا زنا کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، حدیث شریف کے مطابق وہ اپنے آپ کو بڑا پاک دامن سمجھ رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو قرآن و حدیث کی انہی حوالہ جات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک مثال دی تھی تاکہ لوگ بد نظری، بد نگاہی، بے پردگی کے ماحول سے بچ جائیں۔ خواتین کا جو اصل مقام ہے گھروں میں بیٹھیں، بے پردہ ہو کر ٹی وی چینلوں پر نہ آئیں اور بد نظری اور بد نگاہی کا مظاہرہ نہ کریں۔
کیونکہ ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ دیکھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو عورت دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے اس پر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جس نے بے پردگی کا اور بدنظری کا موقع فراہم کیا۔ لہٰذا جب یہ شریعت کا مسئلہ کلیئر کٹ ہے تو اس طرح کی جاہلانہ باتیں کرنا، بے وقوفانہ باتیں کرنا، یہ کتنا افسوسناک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اور ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔